السلام علیکم حضرت، میں انیب اعظم ہوں، ایکسپریس ٹریبیون اخبار سے ہوں، ایکسپریس کا جو انگلش نیوز پیپر ہے ایکسپریس میڈیا گروپ کا۔ سر آپ ویلکم ٹو کراچی، آپ ماشاء اللہ کراچی آئے اس وقت۔ تھوڑا سا سر میں کراچی سے ریلیٹڈ آپ کا میرا اسپیسیفک انٹرویو جو میں کرنا چاہ رہا ہوں کراچی سے ریلیٹڈ، آپ اس وقت پہلی دفعہ ٹی ایل پی جو ہے کراچی میں الیکشن کنٹیسٹ کرنا چاہ رہی ہے۔ ماشاء اللہ پنجاب میں آپ لوگوں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا ہے، وہاں پہ کافی سرپرائز رزلٹ بائی پولز میں آپ نے دیے ہیں، کے پی میں بھی دیے ہیں، کراچی میں فرسٹ ٹائم ہوگا۔ تو پہلا سوال تو سر میں یہ پوچھنا چاہوں گا، کراچی میں آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، کتنی سیٹ اسپیسیفکلی کراچی سے آپ لوگ دیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کراچی سے انشاءاللہ بہت زیادہ ہمارے امیدوار جو ہے وہ جیتیں گے، اور ہمیں یہ یقین ہے اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت پر کہ کراچی کے اندر جتنی بھی لوٹ مار ہوئی ہے، جتنا بھی ظلم و ستم ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کرم فرمائے گا، اور ایسے لوگ میدان میں آئیں گے جو کراچی کے حالات کو بھی درست کر دیں گے، اور کراچی کے اندر جتنے بھی معاملات ہیں انشاءاللہ حل ہو جائیں گے۔ اچھا، پورے ملک کی اگر بات کروں تو ملک میں آپ کے الیکشن میں کتنے سرپرائزنگ ریزلٹس پر آپ کو لگتا ہے کہ ٹی ایل پی دے سکتی ہے؟ بائی پول میں کیونکہ آپ کی تھرڈ اور سیکنڈ نمبر پہ جو پرفارمنس رہی ہے ایک اچھی پرفارمنس تھی، تو ملک کے لیول پر اگر میں آپ سے پوچھوں تو اس میں تو کوئی یقینی بات نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ لوگوں کو ہماری کامیابی حیران کر دے گی۔ ہاں انشاءاللہ جی ہاں۔ انشاءاللہ۔ اچھا سر، کراچی میں لاہور میں ماشاء اللہ سے آپ کا کافی اسٹرانگ فٹ ہولڈ ہے، کراچی کے لوگ جو ہیں خادم حسین رضوی کو جاننا چاہتے ہیں، حضرت کون ہے آپ کی جو تبلیغی کا جماعت، آپ نے کہاں سے اپنا یہ مائنڈ سیٹ شروع کیا کہ مجھے اس راہ پہ جا کے لوگوں کی جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو چینج کرنا ہے؟ جی یہ تو میرا شروع دن سے تھا کہ بھئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی صحیح رہنمائی ہونی چاہیے، لیکن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاکے بنے اور پھر اس پر امت مسلمہ خاموش رہی، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یورپ میں جو کچھ ہوا، پھر قرآن مجید جلائے گئے، اور پھر مسلم امہ کے اوپر جو مظالم ہوئے اور امت مسلمہ خاموش تماشائی بنی رہی، تو پھر اس دوران میں نے کہا کہ ہماری زندگیوں کا پھر کیا فائدہ ہے کہ ہم لوگوں کو صرف تعزیت ہی کرتے رہیں گے، اور ایک مذمتی بیان یا ایک جو ہے نا وہ جلوس نکال کر ہم فارغ ہو جائیں گے، یہ تو نہیں ہے۔ تو عملی میدان میں آ کر وہ ایسا کون سا ٹریگنگ مومنٹ ایسا کون تھا جب آپ نے واقعی عملی میدان میں آ کے اس کیمپین کو شروع کرنے کا سوچا؟ یہ خاکوں کا مسئلہ اہم تھا جی ہاں۔ اس میں تھا کہ میں نے دیکھا کہ بڑے بڑے لوگ صرف جو ہے ایک جلوس یا جلسہ کر کے وہ سمجھتے تھے کہ ہم نے اپنا فرض میں منصبی ادا کر دیا ہے، حالانکہ یہ بات تو نہیں ہے۔ امام مالک نے فرمایا تھا کہ اگر امت اپنے محبوب کی عزت پر پیرا نہیں دے سکتی تو وہ ساری کی ساری جو ہے وہ مر جائے۔ تو ہم مرنا نہیں چاہتے، ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں، وہ زندگی یہی ہے کہ حضور کی عزت پر پیرا دیا جائے۔ صحیح یقین ہے۔ اچھا سر، اس پہ مجھے یہ بھی بتائے گا کہ جب آپ انشاءاللہ پاور میں آ جائیں گے تو کیا آپ کسی الیکٹورل الائنس کی طرف جائیں گے یا اکیلے ہی آپ اسمبلی میں اپنی آئیڈیالوجی پہ لڑیں گے؟ حق لا شریک ہے اور باطل دوئی پسند ہے، شرکت میں آنا ہے حق کو باطل نہ کر قبول۔ اقبال کہتے ہیں کہ حق جو ہے وہ تنہا ہی رہتا ہے، اور حق اور باطل کے درمیان جو ہے وہ کوئی صلح صفائی نہیں ہوتی، حق حق ہوتا ہے، باطل باطل ہوتا ہے، ان کی آمیزش نہیں ہو سکتی، اور قرآن کا بھی یہی فیصلہ ہے کہ باطل کو حق کے ساتھ مت ملاؤ۔ تو اگر کوئی ہمارے منشور دستور پر پورا آیا اور وہ واقعی چاہتا ہے کہ پاکستان صحیح سمت چلے اور امت مسلمہ کی صحیح رہنمائی ہو، تو انشاءاللہ بیٹھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اچھا، پاور میں آنے کے بعد انشاءاللہ آپ کا پہلا ایسا کیا ہوگا جو آپ حکم دیں گے، پہلا کیا لائحہ فرسٹ حکم آپ کا کیا ہوگا؟ وہ یہی ہے کہ پاکستان جس نعرے کی بنیاد پر بنا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہی نعرہ لگا، اور بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان، یہ نعرہ لگا، اور پھر یہ صرف بٹنا اور پاکستان بننے تک محدود نہیں تھا کہ بلکہ امت اس نعرے پر کھڑی ہوئی کہ پاکستان کا مطلب کیا۔ تو ہم کہیں گے کہ پاکستان جن مقاصد کے لیے بنا ان کی طرف واپس آ جائیں، اور وہ ہے اللہ اور اس کے رسول کا دین ہے، دین کی طرف واپس آ جائیں، اور کوئی بھی مسلمان اس سے پیچھے انشاءاللہ نہیں ہٹے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کراچی کا ماحول دیکھیں، یا وہ ہم نے ریلی 28 رمضان کو نکالی، اتنی شدید گرمی تھی کہ روزے کی حالت میں نوجوانوں نے اپنے جوتے بھی اتار دیے، حالانکہ ہم اندر بیٹھ کر کار میں پریشان تھے۔ تو اس وقت یہ صورتحال تھی، لوگوں نے جوتے اتار کر بھی پیدل پاکستان کا مطلب کیا نعرے لگا۔ تو انشاءاللہ یہ وقت آ جائے گا
کہ پاکستان جن مقاصد کے لیے بنا کوئی لمبی چوڑی نہیں ہے کہ وہ جس طرح یہ لوگ ہم سے توقع رکھ رہے ہیں کہ ہم بندے مار دیں گے اور ٹکٹیاں بن جائیں گی چوکوں میں کہ بھائی اس کو کوڑے لگا دیں، ایسا کوئی دستور منشور ہمارا. ہاں ایک پرسیپشن کراچی میں خاص طور پہ ہے کہ لوگ تھوڑا سا خوف کے قائل ہوتے ہیں کہ ڈرتے ہیں تھوڑا لوگ. کس بات سے ڈرتے ہیں؟ ڈرتے تو ان سے ان کو ڈرنا چاہیے نہیں، مثلا ان باتوں سے ڈرنا چاہیے کہ جب بوری کے اندر بند لاشیں ڈگیوں میں رکھ کر آگے گرفتاریاں ہوتی تھیں اور لوگ کراچی کو جو ہے ہجرت کر کے دوسرے شہروں میں منتقل ہو گئے، اپنے کاروبار دوسرے ملکوں میں لے گئے، اس ماحول سے ڈرنا چاہیے. لبیک کے نعرے سے تو خوش ہونا چاہیے قوم کو کہ جس نعرے کی وجہ سے بوڑھے بھی جوان ہو جاتے ہیں اور جوان جو ہے وہ اپنے آپ سے باہر ہو جاتے ہیں دین پر قربان ہونے کے لیے. یہ نہیں باہر ہوتے کہ کسی کو مارنا ہے، دین پر قربانی کے لیے نوجوان اپنے آپ سے باہر ہو رہے ہیں، اور یہ تو اسلام کا تقاضا بھی یہی ہے. صحابہ نے ایسے تھوڑے کہا تھا کہ سمندروں میں گھوڑے ڈال دیں گے، ایسی بڑے کوئی جوش بات ہو سکتی ہے کہ بندہ سمندروں میں گھوڑے ڈال دے؟ تو یہ جو غلط رنگ دے رہے ہیں نا وہ ہمارے کوئی، اب بتائیں ہمارے کسی بندے نے کسی کو کچھ کہا ہو، یا ہم نے 60 لاکھ جنازہ ممتاز قادری کا تھا ایک پتہ بھی ٹوٹا ہو، یا ہم نے اس کے انتقاماً کوئی بندے مارے ہوں، یا ہمارے 8 بندے شہید ہوئے تو اس کے مقابلے میں پولیس والے کو پکڑ کر لا رہے تھے تو میں نے کہا یہ ہمارے اپنے بچے ہیں، ان کو کچھ نہیں کہنا. یا تو ہماری کوئی ایسی بات بتائے نا جس سے اشتعال انگیزی ہوئی ہو اور ملک کے اندر آگ لگی ہو، پلازے جلے ہوں، گاڑیاں جلی ہوں اور جناب وہ کسی کی عزت پامال ہوئی ہے، وہ بات کوئی کرے. اب یہ ہے کہ دین کے لیے کسی میں جذبہ آنا یہ تو اسلام کا تقاضا ہے. اس میں خادم صاحب یہ بات بتائے گا کہ کراچی میں ایک کراچی کو شٹ ڈاؤن کرنے والی جو ایک پارٹی کہا جاتا تھا وہ ایم کیو ایم تھی. ایم کیو ایم کے ڈاؤن فال کے بعد کسی پارٹی میں ایسی ہم نے قوت نہیں دیکھی جو کہ شہر کو شٹ ڈاؤن کرے، بٹ ہم نے دیکھا کہ ٹی ایل پی نے یہ کام پھر بھی کیا. جب آپ نے پروٹیسٹ ہوا تو کراچی کافی حد تک تقریباً پورا کراچی اس وقت بند ہوا. تو خادم حسین رضوی میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ کراچی کے بھی لوگ اس ایم کیو ایم کو چھوڑ کے آپ کی طرف بہت مائل ہو رہے ہیں؟ یہ صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عشق و محبت ہے اور ہمارے اندر کوئی بات نہیں ہے. قوم سمجھتی ہے اور زاں کے ملت را حیات از عشق است، قوم کی حیات جو ہے وہ حضور کے عشق میں ہی ہے. جب قوم نے دیکھا کہ اسی میں زندگی ہے تو قوم ہمارے ساتھ کھڑی ہو گئی. اچھا، اس میں مجھے بتا دے گا کہ آپ لوگ ایک بریلوی سیکٹ سے آپ لوگوں کا تعلق ہے، تو یہاں پہ جو دیوبندی سیکٹ کی پاپولیشن ہے کراچی میں، کیا وہ آپ کو ووٹ ڈالے گی یا آپ اس کو کیٹر کر رہے ہیں؟ وہ ڈالے گی سب. وہ کہتے ہیں جی ختم نبوت کے مسئلے میں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، ناموس رسالت کے مسئلے میں ہم آپ کے ساتھ ہیں، مسجدوں سے جو سپیکر اترے وہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور مرزائیوں کو جو بین بھائی کہا گیا اس مسئلے میں بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو یہ پھر کیا ہے؟ تو انہوں نے جو اپنی ایم ایم اے بنائی ہے، اس وقت ایم ایم اے جو بنی ہے اس میں آپ لوگوں کا کردار تو نہیں ہے، تو ایم ایم اے کیا آپ کو پولیٹیکلی ٹف ٹائم دے سکتی ہے اب کراچی میں بھی اور پورے ملک میں بھی؟ اس نے کیا دینا ہے یہ تو وقت بتائے گا، کون دیتا ہے ٹف ٹائم انشاءاللہ، یہ تو وقت بتائے گا. صحیح. اچھا، اس میں جو آپ کے پاس اس وقت جو بریلوی سیکٹ ہے اس میں اویس نورانی جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ نہیں ہے جو یو پی کے، تو اس سے آپ لوگوں کے ووٹ بینک پہ کوئی فرق پڑ سکتا ہے؟ نہیں انشاءاللہ کوئی نہیں پڑے گا. صحیح. اچھا، جو بریلوی سیکٹ کا جو ایک الائنس بنا تھا اس میں آپ لوگ اس کا حصہ ہیں کہ نہیں ہے؟ مجھے تو وہ الائنس کا بھی نہیں پتہ اور یہ بھی نہیں پتہ کب بنا تھا، اس میں کیا ہوا تھا. ہمیں تو ابھی اپنے وہ لبیک کے نعرے سے باہر ہم اسی نشے میں مست ہے. مصطفیٰ متحدہ محاذ جو بنا تھا یہ مجھے ان سے پوچھے جنہوں نے بنایا تھا. ہم نے تو بنایا لبیک، اس کے بارے میں آپ سوال کریں. ہم تو گئے فیض آباد، اس کے بارے میں بات کریں. ہم تو دادا صاحب دھرنے میں بیٹھے 20 منٹ میں لاہور بند ہو گیا. تخت لاہور نہیں، تخت لاہور بند ہوا اور اس کے نااہل ہونے پر ایک سڑک بھی بند نہیں ہوئی. ہاں جی. اچھا، یہ جو بریلوی سیکٹ کے سر جو ایک ووٹ بینک ہے اگر کراچی کے حد تک میں پوچھا جاؤں، ایم کیو ایم کے بننے کے بعد وہ بہت حد تک نیچے گرا، کم ہوا نہیں تھا. آپ کے ریوائیو ہونے کے بعد کہا جاتا ہے کہ بریلوی جو ایک ووٹ بینک ہے وہ بہت حد تک انٹیکٹ ہو سکتا ہے، لیکن اگر پھر بھی ہم دیوبندی سیکٹ سے کمپیئر کیا جائے تو کہا جاتا ہے ان کا جو کانسٹیٹوئنسی ہے وہ بہت اسٹرانگ ہوتی ہے. آپ لوگوں کی شاید اس طریقے سے نہیں ہے، تو کیا آپ کے حلقہ میں جا کے اتنی الیکشن کے لیے آپ کی کیمپین یا اتنا آپ لوگ اسٹرانگ ہے کہ آپ لوگ ووٹ بینک وہاں سے نہیں؟ حلقے کی سیاست الگ ہوتی ہے، اسٹریٹ پاور تھوڑی الگ ہوتی ہے، وہ میں پوچھ رہا ہوں. تو جن کے حلقے کی پاوریں ہوتی ہیں نا وہ اسٹریٹ پاور بھی انہی کے پاس ہی ہوتی ہے. جن کے پاس اسٹریٹ پاور ہوتی ہے حلقے کی پاور انہی کے پاس ہوتی ہے. اگر حلقے کی پاوریں ہوتی تو پھر ہمارے علاوہ بھی کوئی ملک 2 بار بند ہوا ہے اور 20 منٹ میں بند ہوا. اگر کہ حلقے کی پاور ہو تو یہ تو بہت بڑی پاور ہے نا، تو وہ کر کے دکھاتے. کہ نہیں ہوا تو اس کا معنی یہ ہے کہ حضور کے غلام لبیک کے نعرے کے ساتھ وہ کھڑے بھی ہیں اور اس جھنڈے کے نیچے حضور کے سارے غلام آ گئے. اچھا، پی ٹی آئی سے کوئی الائنس کی ضرورت پڑی تو اس میں آپ لوگ جائیں گے کیا؟ کیا ضرورت پڑے گی بھائی سیٹوں کے لیے؟ تو سیٹوں کے لیے تو ہم نہیں لڑ رہے، ہم تو ایک نظریے کے تحت لڑ رہے ہیں، اور اس نظریے کے ساتھ کوئی آ گیا
تو پھر سوچا جائے گا. اگر نظریے کو بھی آپ کو پارلیمنٹ سے پاس کروانا ہے تو اس کے لیے آپ کو نمبرز کی ضرورت پڑے گی, تو پی ٹی آئی سے اب تک آپ کو کیسی کنفرنٹیشن نظر نہیں آئی, تو آپ جائیں گے نہیں, نظریے کو پاس کیا کروانا ہے, اس نظریے کی حفاظت کرنی ہے. ہم نے باہر رہ کر بھی کی ہے نا, تو ایک بندہ بھی ہمارا اندر نہیں تھا, تو ہمارے اگر بندے اندر چلے گا تو آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارے نظریے کی حفاظت نہیں ہوگی؟ بہت اعلیٰ طریقے سے ہوگی, باہر سے بھی پاور ہوگی اور اندر بھی پاور ہوگی. ہاں جی. اچھا سر, کراچی کے لیول پہ مجھے بتا دیں, ایک تو نظریہ ہو گیا, لیکن کراچی میں اس وقت تعلیم کا مسئلہ ہے, پانی کا بہت اشد مسئلہ ہے, تو کراچی کے لوگ کا پانی کا مسئلہ اب کس طریقے سے حل ہے؟ ہم نے اپنا منشور آپ کو دے دیں گے, صاف پانی. سر وہ تو سب کا منشور ہے نا, نہیں, کس طریقے سے ہم بنا کر دکھائیں گے نا ان کو کہ بھائی جب ہم خود نہیں, ہمارے لوگ پیٹ بھریں گے, خود پیٹ نہیں بھریں گے, بددیانتی نہیں کریں گے, اقربا پروری نہیں کریں گے اور 2 نمبرہ کام نہیں کریں گے, تو پانی کیا, یہاں تو لوگ پیسے بھی تھیلیوں میں رکھ جائیں گے چوکوں میں, تو کوئی نہیں چوری کرے گا. سر ہمارے فارن ریزروز بہت گر گئے ہیں, ڈالر بہت اوپر چلا گیا ہے, پیٹرول 100 پہ چلا گیا ہے, اس کو کس طریقے سے کنٹرول کریں گے آپ؟ یہ آپ دیکھیں تو صحیح نا, وہ کنٹرول یہی ہو سکتا ہے کہ جو اوپر والے لوگ ہیں نا, جن کے پاس حکومتیں ہوتی ہیں, وہی کنٹرول کر سکتے ہیں. تو جب حکومت ہمارے پاس آئے گی تو ہمارے پاس ایسے بڑے بڑے لوگ آ گئے ہیں میدان میں کہ جنہوں نے ہمیں بتایا کہ حکومت ہم ایسے طریقے سے چلائیں گے, وہ انشاءاللہ وقت پر آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے پیچھے جو وہ بیٹھے ہیں تھنک ٹینک, وہ کیسے کریں گے. وہ انشاءاللہ وہ پیچھے بیٹھے ہیں, وہ چھپے ہوئے ہیں, ان سے کبھی کسی کی ملاقات نہیں ہوئی. ہاں جی. اچھا, ایک چیز کہا جاتا ہے, جب فیض آباد دھرنا ہوا تھا, ماشاءاللہ کافی کامیاب آپ کا دھرنا تھا, آپ نے اپنا سٹانس بھی بنوایا, کہا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس میں آپ کا ہاتھ تھا اسٹیبلشمنٹ کے اوپر, کیونکہ کراچی اس زمانے میں کوئی بند نہیں کروا سکتا تھا, اسٹیبلشمنٹ نے اپنی مقصد ایکسرسائز ہی نہیں کیا, تو اس میں کتنی صداقت ہے؟ یہ تو سر ان سے پوچھا جا سکتا ہے, آپ کو پتا ہوگا نا. نہیں, ہماری تو کوئی کسی سے بات نہیں ہوئی, نہ ہم کسی کے کہنے پر گئے. جو کسی کے کہنے پر گئے ہوتے ہیں نا, ان کی نکیل وہ کسی اور کے ہاتھ میں ہوتی ہے. وہ جیلم پل پر بھی روک سکتے ہیں, اور وہ راوی پل پر بھی ان کو روکا جا سکتا ہے, پھر وہاں جا کر بھی ان کو نکیل ڈال کر کسی اور طرف پھیرا جا سکتا ہے, پھر ان کو تیسرے راستہ اختیار کرنے پر بھی مجبور کیا جا سکتا ہے کہ یہ تھوڑا سا لو. اور جب ہم نے کچھ بھی نہیں ہونے دیا تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہماری نکیلیں یہ ان کے ہاتھ میں نہیں ہے جن کا ہم نے لیا, کہ ہماری تاریں کہیں اور جڑتی ہیں. ہاں جی, وہ انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. اچھا, ایک چیز مجھے یہ بھی لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ دین کے ساتھ ساتھ آپ پنجابی شاعری میں بھی آپ کو کافی دلچسپی حاصل ہے, تو اس کی کیا ہے, آپ کا شوق ہے کیا شاعری؟ ہاں, میرا شوق میری سرانے میں کتابیں ہی ہوتی ہیں, نہ میں نے کبھی یہ لگا کر کوئی فلمیں ڈرامے, نہ کبھی کوئی اور ذوق ہے. ہمیں تو اس سے بھی فرصت نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اور جب یہ ایک چیز سے میں تھک جاتا ہوں تو دوسری پڑھنی شروع کر دیتا ہوں, وہ تھک جاتا ہوں پھر تیسری پڑھنے, وہ تھک جاتا ہوں پھر قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہوں. تو یہی ہمارا ذوق ہے. جب ذوق اچھا ہونا تو پھر ہر چیز ذہن میں بھی آ جاتی ہے, یاد بھی ہو جاتی ہے. اچھا, آپ پہلے پنجاب حکومت کے محکمہ اوقاف میں ہوتے تھے, پھر وہاں سے آپ کا سفر یہاں سے اس طرف آ گیا, تو وہ مجھے تھوڑا سا بتا دیں گے کہ وہ کیا سفر تھا؟ وہ میں نے جتنی بھی ملازمت کی ہے وہ ساری تقریریں موجود ہیں. میں نے کبھی بھی ایسی تقریر نہیں کی ہے جس کے اندر کوئی حکومتی پالیسی کا وقت. ڈنگی پر انہوں نے مجھے کہا پنجاب میں ڈنگی پر جمعے پر تقریر کریں, تو میں نے وہ بھی نہیں کی. پھر ایک مولوی بلا کر میری مسجد پیر مکی والی وہ بینر لگا کر انہوں نے, تو میں جب جمعہ پڑھانے آیا تو مجھ سے پہلے وہ تقریر کر کے نکل رہا تھا دوسرے دروازے سے. تو میں نے کہا بھائی کیا, وہ کہتے ہیں ڈنگی پر تقریر ہوئی, تو مجھ سے وہ ڈنگی پر تقریر نہیں کرا سکے کہ بھائی ڈنگی کے خلاف تقریر کریں. میں نے کہا ڈنگی لڑنے سے تو بندہ مرتا ہے, اور مرزائی جس کو لڑ جائے اس سے تو ایمان چلا جاتا ہے, اس کے خلاف تم بات نہیں کرنے دیتے, اور مچھر کے خلاف مسجدوں میں تقریریں کراتے ہو. تو آپ نے احتجاجاً نہیں, احتجاجاً کہا, انہوں نے کہا تقریر نہیں کرنی ناموس رسالت پر. تو میں نے کہا جاؤ اپنا کام کرو. ٹھیک ہے, پھر آپ چھوڑ کے اس طرف آ گئے. پہلے بھی میں اسی طرف ہی تھا. صحیح ہے, مطلب پھر آپ نے اپنی منظم پارٹی جو ہے وہ میں پوچھا وہ کب تھا؟ وہ جب ممتاز قادری کا مسئلہ ہوا تو اس وقت یہ کام شروع ہو گیا, لیکن وہ مجھے برداشت کرتے رہے. لیکن جب ان کی برداشت سے باہر ہو گیا تو کہنے لگے جی یا تو یہ رکھ لیں یا وہ رکھ لیں. تو میں نے کہا نہیں, وہی رکھیں گے, آپ رکھیں اپنی سارا کچھ. اچھا, سندھ حکومت کی طرف سے فیڈرل گورنمنٹ کو بارہ لکھا گیا ہے کہ آپ کی جماعت کو واچ لسٹ میں ڈالا جائے, اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ آپ سے کسی قسم کا خوف ہے یا کچھ اور بات ہے؟ خوف یہ اور کیا بات ہے, جن واچ لسٹ میں تو جن کو قتل و غارت کیا وہ تو حکومتیں کرتے رہے, اور ہم صرف تقریروں سے واچ لسٹ میں آ گئے. ہاں جی, اچھا, دوسرا مجھے بتا دیں صاحب, ایک چیز کراچی کے لوگ, میں کراچی کے اس آبادی کی بات کر رہا ہوں جو ڈیفینس کی پاپولیشن ہے, جو کہ شاید آپ کے اس طریقے سے فالوور نہیں ہے, وہ یہ چیز جاننا چاہتے ہیں کہ وہ ایسی کیا ٹریننگ فورس ہو کہ وہ آپ کی طرف مائل ہوں, وہ آپ کو فالو کریں, وہ آپ کو ووٹ دیں. وہ یا تو دین ہمیں سمجھا دیں کہ وہ کون سے دین کی بات کرتے ہیں, یا پھر ہم سے سیکھ لیں. دو ہی باتیں ہیں نا, تیسری راہ تو کوئی نہیں کہ ٹرمپ نے آ کر ان کو دین سمجھانا ہے, ٹھیک ہے. یا وہ ہمیں بتائیں کہ یہ دین جو ہم جس پر چل رہے ہیں وہ یہ ہے,
मौलाना आपका दीन जो है वो और है, तो उनको वो अपना ज़हन एक बनाया हुआ है कि हमने आधा को तीतर और आधा बटेर रखना है, तो वो तो इस्लाम में है नहीं। इस्लाम तो बस एक ही तरफ है, या इधर हो जाओ या इधर हो, दरमियानी रास्ता तो कोई नहीं है ना इसके अंदर कि आधा मतलब आकर आबद सुजूद सनमा राब तवाफ़े। इकबाल कहता है काबा है तो तवाफ़ कर लिया, बुत है तो वहाँ मूर्तियों पर दूध चढ़ा दिया। इकबाल कहता है बेहतर है कि चरागे हरम हो दैर बुझा दो। कहने लगा ये कौन सा इस्लाम है। हाँ जी। अच्छा सर, मैं आपसे 2-3 पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में आखिर में पूछना चाहूँगा। एक तो पीपल्स पार्टी के बारे में मुझे बता दें कि क्योंकि आप ऑब्वियसली एक इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो उसके बारे में क्या आपको कोई इलेक्टोरल अलायंस की तरफ आप उनके साथ जा सकते हैं, या एज अ पॉलिटिकल पार्टी आप उनके बारे में उनकी स्टैंडिंग को कैसा समझते हैं सिंध में? वो बेचारे कि उनके पास वो हमारे मुकाबले में 1400 वोट लिए उन्होंने 120 हल्के में, वहाँ भी हाँ तो सिंध के अंदर भी इंशाल्लाह होगा। ये थोड़ा है कि इनके बाप की जागीर है सिंध, सिंध तो पाकिस्तान का ऐसा नहीं है। तो ये जितना इन्होंने दबाया हुआ है इंशाल्लाह इनके दबाव से, अब कल हम वहाँ गए नवाब शाह में तो वहाँ दुनिया वैसे बाहर निकल आई हो, तो सोच, वो कहते हैं इतना बड़ा जलसा तो किसी ने भी नहीं किया, तो लोग आए और वो नारे लगा रहे थे लब्बैक या रसूल। के बारे में बता देगा, कराची में एमके में बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड रहे, तो उसकी प्रेजेंस के साथ आप कैसे देखते हैं एज राइवल पार्टी? ये तो उनके जो ताजदार बैठे हैं वहाँ उनसे सवाल होना चाहिए। जिस अंदाज में उन्होंने वो इलेक्शन का बाइकाट किया, वो उनकी तस्वीर बार बार चलानी चाहिए कि ये कौन सा अंदाज़ है और ये इस वक्त किस हालत में हैं बेचारे और किस हालत में ऐलान फरमा रहे हैं। ये तो उनकी पार्टी के सरबराह से पूछना चाहिए। वो तो चले गए ना, वो तो नहीं चले कहाँ गए, उन्होंने वहाँ ऐसे करके कैसे करके हाथ वो ऐलान किया। अगर कराची में जो क़यादत फारूक सत्तार की अगर मैं बात करूँ तो उनसे आपको क्या लगता है, क्या उनकी तरफ फारूक सत्तार की जो नकेलें हैं वो उन्हीं के हाथ में है बेचारे के, इसका अपने थोड़ा। अच्छा, आपको ये लगता है कि आज भी नकेल जो है उनके हाथ में, उसके हाथ में है। आपका ब्लैकआउट का क्या रीज़न है? मीडिया क्यों टीएलपी को उस तरह कवर नहीं करता? इसलिए कि वो बैनुल-अक़वामी एक एजेंडा है कि इस्लाम की बात करने वालों को या तो दहशतगर्द करार देना है या इंतहा पसंद। इस्लामी को तो कवरेज फिर भी मिलती है, वो भी इस्लाम की बात करती है, एमएमए को मिलती है, टीएलपी को पर्टिकुलरली क्यों? और ठीक है ना, इस्लाम की बात तो वही है ना, फैज़ाबाद में ख़त्म नबूवत का मसला हो तो इस्लामाबाद हो, इस्लाम वाले सारे वो सेनेटरी के मतलब मज़े उड़ाते रहें और एमएनए के मज़े उड़ाते रहें, अल्ल तल्ल तसारा, तो वो तो वारे में है ना कि भाई एक भाई बयान दे दिया। मैं कहता हूँ ये सारे बयान आपके सामने हैं, तो फिर अगर कुछ भी नहीं हुआ तो वज़ीर कैसे हटा, कुछ भी नहीं हुआ तो दोबारा फिर वो कैसे दाखिल हुआ? तो ये तो उनको वारे में थे ना ऐसे लोग कि जो सब कुछ हो जाए और ऊपर से कहें हम इस्लाम के लिए जान लड़ा देंगे, और जो जान लड़ाने वाले फैज़ाबाद बैठे हुए कहते हैं कि नहीं ऐसी जान नहीं लड़ानी, वो सिर्फ बयान की हद तक जान लड़ानी है। अच्छा सर, आपके मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है कि आप कालाबाग डैम भी बनाएंगे, तो ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल है। क्या आपको लगता है कि अगर आप इस किस्म की बात असेंबली में आके करते हैं तो आपको बहुत बैकलैश नहीं आएगा? क्या आप बाकी कालाबाग बनाने के बारे में सीरियस हैं? शेर क्या है, कुछ भी नहीं है। उन लोगों को जाकर समझाएंगे कि आपकी जायदादें इधर जो हैं हम उधर दे देंगे और ये इसका मुल्क का ये फ़ायदा है। तो ये तो इन्होंने खुद एक हुए बनाए हुए हैं। 70 साल में कोई नहीं समझा सका आपको? ना कमाल है, जब मसला ख़त्म नबूवत हमने समझा दिया, ये कौम ऐसे खड़ी हो गई हमारे साथ। हाँ सही। अच्छा सर, इसमें एक चीज़ आपके मैनिफेस्टो में थी कि असरी तालीम आप फौजी और सिविल क़यादत को देंगे, इसको थोड़ा समझा सकते हैं कि किस तरीके से देंगे? असरी तालीम तो यही है ना जो चल रही है, उसमें हमारा ये है कि दीनी तालीम भी इनको दी जाएगी। जितने भी हुकाम होंगे इनको ज़रूरियात दीन से आगाह किया जाएगा ताकि ये कहीं भी जाकर जो है वो कुल वल्लाह को न भूलें, कम अज़ कम कुल वल्लाह तो याद इनको हो जाए ना। तो यही मतलब वक्त सिविल क़यादत को समझना आता है, हमें पता है अस्करी क़यादत तो हम अगर आप आ जाते हैं और आपकी कन्फ्रंटेशन होती है अस्करी क़यादत से, आप उस चीज़ को किस तरीके से मेंटेन करेंगे? क्योंकि हर गवर्नमेंट में रही है सिविल और मिलिट्री टेंशन रही है। नहीं इंशाल्लाह नहीं होगी। हम उनको कहेंगे आप अपना काम करें, हम अपना काम करें। तो सब कहते हैं नहीं हम उनको बताएंगे ना आपकी ये जिम्मेदारी हैं, आप सरहदों पर आपकी ये जिम्मेदारी हैं और यहाँ दुनिया में जो मामलात हैं आप उधर करें। अंदर खाने अगर उनको हमारी वजह से कोई परेशानी हुई कि बैनुल-अक़वामी सतह पर ये हो जाएगा अगर आपने ये किया, तो बैठ कर उनको समझाएंगे। जैसे उन्होंने बयान दिया है नामूस रिसालत और ख़त्म नबूवत पर, ये 70 साल में मिलिट्री ने कभी भी बयान नहीं दिया। इसका माना यह है कि वो भी ये समझते हैं कि पाकिस्तान की बका और उम्मत मुस्लिमा की इज़्ज़त आबरू जो है इन्हीं मसाइल के अंदर है। बयान देने का मतलब कहीं ये तो नहीं था कि कहीं ना कहीं उनका आपके ऊपर हाथ था? नहीं क्या वो इस चीज़ की इम्पोर्टेंस को समझे? हाथ तो सब पर भी उनका होता था पहले कि नहीं, वो उस वक्त क्यों नहीं दिया उन्होंने बयान? हाँ ये तो बात है ना, ये हाथ नहीं है अंदर खाने, वो तब्दीली आई है, सोच में तब्दीली आई है कि वाकई नामूस रिसालत के बगैर उम्मत की ज़िंदगी कैसे है। ये सोच की तब्दीली आपको लगता है अस्करी क़यादत में भी सोच की तब्दीली आई? हर जगह आई है। दिल पे हाथ रख सच सच दस, तब्दीली आई कि नहीं है? आई है। जब छोटे बच्चे दूध पीने वाले भी ऐसे ऐसे नारे लगाने लगे तो वहाँ वो तब्दीली आई है। तो आप क्या समझते हैं, बड़ों में नहीं आई होगी? हाँ जी।
اچھا سر آخر کا بس مجھے کوشچن یہ کرنا ہے کہ آپ ماشاء اللہ سر ویل چیئر پہ ہوتے ہیں لیکن اتنی بڑی مہم کو لے کے آپ چل رہے ہیں تو کراچی کے مجھے آنے سے پہلے بھی بہت سارے لوگوں نے بولا تھا میں آپ سے پوچھوں کہ ایسا کیا ناخوشگوار واقعہ آیا تھا جس کی وجہ سے آپ کو یہ مسئلہ ہے اور دوسرا کہ آپ کس طریقے سے جو ہے اپنی اس ویکنیس کے باعث ہونے کے باوجود اس مہم کو اتنا اسٹرانگلی لے کے آگے چل رہے ہیں کہ پورا ملک آپ کے پیچھے سب فالو آپ کو کر رہا ہے. بس یہ تو اللہ کے ہاتھ میں نہ کسی کو عزت دے آپ بتا سکتے دے. ہیں تو یہ وہ میرا حادثہ ہوا ہے, جا رہا تھا تو بس وہ گاڑی ڈرائیور سو گیا, گاڑی نیچے گر گئی, گاڑی بھی بچ گئی, ڈرائیور بھی بچ گیا اور میرے ساتھ یہ حادثہ ہوا. تو سر آپ اس کے باوجود کس طریقے سے مینیج کر رہے ہیں کہ آپ ماشاء اللہ ایسے ہمارے اور بھی لیڈرز ہیں لیکن آپ ابھی اتنی اسٹریٹ پاور کسی کی نظر نہیں آ رہی جتنی آپ کی نظر آ رہی ہے؟ بس یہی ہے کہ ہم نے رسول اللہ کی عزت کے لیے چلے ہیں تو شاید اللہ تعالیٰ کو ہماری یہ عمل پسند آیا تو کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ و قلم تیرے ہیں. سر وہ ایک لاسٹ سوال یہ کرنا تھا کہ اس وقت تحریک انصاف سے آپ کا ڈائریکٹ کنفرنٹیشن کوئی نظر نہیں آ رہی تھی لیکن عامر لیاقت حسین کی کانسٹیٹوئنسی میں آپ کی کافی کنفرنٹیشن ہے تحریک انصاف سے ڈائریکٹ عامر لیاقت حسین سے, اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ یہ تو کراچی والے ہی بتا سکتے ہیں. میں نے تو اس سے ایک بار میری ملاقات ہوئی ہے, وہ ایک جلسہ تھا مینار پاکستان. لیکن آپ ایسا پرسن انہیں کیسے سمجھتے ہیں؟ کیا سمجھنا ہے ہم نے ان سے, وہ ٹھیک ہے ٹی وی پر بیٹھ کر تقریریں کرتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ نے بھی کہا دعوت اگر وہ آپ کو اپنے پروگرام میں دعوت دیں گے آپ جائیں گے؟ تو میں اگر کسی میں گیا ہوں دوسرے میں تو پھر سوچا جا سکتا ہے, جب میں کبھی کسی میں نہیں گیا. نہیں آپ ٹی وی شوز پہ تو آئے نا سر. کہاں آئے ہوں؟ اکثر مطلب یہ کہ بیٹھ کر جناب وہ 4-5 علماء بٹھا کر جی ہاں آپ کیا کہتے ہیں تراویح کے بارے میں, آپ کیا کہتے ہیں تراویح کے بارے میں. یعنی 1400 سال کے بعد امت کے ابھی تراویح کا مسئلہ حل نہیں ہوا. یعنی آپ جیسے بچے جوان کیا سمجھتے ہوں کہ 1400 سال بعد ابھی ہمیں تراویح کی 8 کا اور 20 کا بھی یہ جھگڑا چل رہا ہے. تو اور پھر چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذہنوں میں اچھا ابھی تو تراویح کا مسئلہ بھی حل نہیں ہوا. اور ساری رات بیٹھ کر ان سے پوچھتے رہنا, اچھا آپ بتائیں تو آپ طلاق کے بارے میں کیا کہتے ہیں, اچھا مولانا آپ بتائیں طلاق کے بارے میں. وہ ایک پھر آخر میں خود نہ مدعی نہ شہادت, حساب پاک ہوا, یہ خون خاک نشینہ تھا رزق خاک ہوا. سر اچھا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ بھی ایک عاشق رسول ہیں اور عامر لیاقت حسین بھی ایک شدید عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. بھائی دعوے کی بات نہیں نا, بھائی دعوے کی بات ہوتی ہے, ہم نے دعویٰ نہیں نہ کیا. لوگوں کو مسئلہ نہیں ہوگا کہ ہم کس کو ووٹ دیں. بھائی دعویٰ نہیں ہے نا, اسی کو دیں گے نا جو 8 لاشیں اٹھائیں جنہوں نے, اسی کو دیں گے نا جس نے عاشق رسول کے لیے 60 لاکھ بندے جمع کیے جنازے کے لیے, اور اسی کو ووٹ دیں گے نا جس نے 5 سال عاشق رسول کا مقدمہ لڑا. قوم اتنی تو سمجھدار ہے نا کہ ایک دعویٰ بندہ کرتا ہے اور ایک دعوے پر دلیل بھی ساتھ قائم کر دیتا ہے کہ یہ ہے دلیل اس دعوے. سر یہ چیز میں بول رہا تھا سر, ایک مینیفیسٹو آپ کا آیا تھا ووٹ کے بدلے جنت, کیا آپ لوگ اس پہ کھڑے ہیں کہ ووٹ کے بدلے جنت آپ ہی کا مینیفیسٹو ہے؟ سوشل میڈیا پہ بھائی بات یہ ہے کہ جب گھوڑا رکھا جائے اسلام کے لیے, ٹھیک ہے, تو گھوڑے کا پیشاب بھی تل جائے گا, نیکی میں تل جائے گا. تو یہی ہم کہتے ہیں کہ جب گھوڑے کا پیشاب گھوڑا ہو جہاد کے لیے اسلام کے لیے تو اس کے پیشاب کی بھی قدر و قیمت پڑے گی نا قیامت والے دن. تو جو پرچی اسلام کے لیے دی جائے گی تو یہ اس کا معنی ہے کہ اس کی قدر و قیمت بھی پڑے گی قیامت والے دن. الیکشن کمیشن کے کوڈ آف کنڈکٹ میں یہ نعرہ اس کے خلاف ورزی ہے. اب یہاں کیا نعرہ لگایا جائے کہ ووٹ کے بدلے جنت, مطلب یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے جو کوڈ آف کنڈکٹ اس کے خلاف ہے کہ آپ جنت جیسی چیز کے لیے ووٹ کو کمپیئر نہیں کر سکتے. جنت ان کے لیے, جنت میں جانے کے لیے کیا اعمال چاہیے وہ ہمیں بتا دیں. ہاں جی, اب تو یہ کہتے ہیں مذہب کا بھی نام نہیں لینا, تو پاکستان میں مذہب کا نام نہیں لینا, تو پاکستان تو بنا ہی مذہب کے نام پر ہے.